محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ بہت شکریہ شاہین صاحب کا۔ واقعتاً وقت کی کمی کے پیش نظر ایسا کرنا پڑ رہا ہے، وگرنہ جو وہ بات سنا رہے تھے اور جو بات وہ بیان فرما رہے تھے، یہ ہم جیسے یہاں پاکستان میں مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کر دعوت دین اور کا کام کرنے والوں کے لیے ہوش ربا ہے۔ یہاں بھی بہت مشکلات ہیں، لیکن ظاہر ہے جو یورپ کے اندر مشکلات ہیں، جہاں براہ راست ان کے تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے حملوں کا جواب دینا پڑتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے مشاہدے کے طور پر بھی استاد محترم بھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں سالانہ کانفرنس پر، تو جس تیزی کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ نے وہاں پر اپنی دعوت کا نیٹ ورک مضبوط کیا ہے، مربوط کیا ہے، اور نہ صرف دعوت کا بلکہ خدمت کا وہ مشن ملک لے کر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو، ان اکابر کو بے شمار اجر عطا فرمائے۔ میں وقت کی کمی کے پیش نظر مزید وقت نہیں لیتا، اور دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مجھے خاص طور پر ایک انتہائی ناکارہ انسان کو دعوت دین پر کھڑا کیا ہے۔ ان میں ایک تو یقیناً میرے استاد محترم آپ جانتے ہی ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے مجھے، جب میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ زبردستی چلو یہ جمعہ پڑھا دو، چلو یہ جمعہ فلاں گاؤں میں پڑھاؤ۔ آج میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہر سال ہی ان کا اور ہر لمحہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں، اور ہمیشہ یہ تعلق صرف اور صرف اللہ کی محبت کی بنا پر قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں مختصر سے وقت کے لیے، اور وہیں پھر میرے استاد محترم کو اپنے ہی خوبصورت لفظوں کے ساتھ دعوت خطاب کے لیے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ جناب مفتی کفایت اللہ شاکر، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، آقا کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا کیا ہے دار و رسم سے ارے ناداں، آقا کی حرمت میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جو میرے برادر عزیز، برادر مکرم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے رفقاء مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور جناب قاری عبد المتین اصغر حافظہ اللہ تعالی، جناب امتیاز احمد مجاہد حافظہ اللہ تعالی، جناب رانا محمد نصر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر ذمہ داران، کارکنان، خیر خواہ اور بہی خواہ حضرات کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس محبت کو
اس پیارے منظر کو تا قیامت باقی رکھے اور ان تمام احباب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرات، علماء کرام کی کثیر تعداد اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری متان اللہ بطول حیات ہی پر وردہ یا گوش ولایت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی متان اللہ بطول حیات ہی، جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ان علماء، زعماء، خطباء، اکابرین، قائدین کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات، برادر مکرم ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ناموس رسالت اور حرمت رسول کے حوالہ سے آپ کے جذبوں کو جوانی کی دعوت دے رہے تھے، آپ کے جذبوں کو بیدار کر رہے تھے۔ حضرات، علماء کرام کے بڑے ہوئے اسٹیج پہ اس روحانی اور وجدانی بزم، محفل اور مجلس میں میں یہ بات ببانگ دہل کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حرمت رسول، ناموس رسالت، سرور کائنات کی عظمت، آپ کا وقار، آپ کا مقام، آپ کی افضلیت، آپ کی عرفیت آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے اور رب کی دھرتی پہ اگر کسی کا مسئلہ ہے، رب العالمین نے اگر کسی گروہ کو اس عظیم کام پہ مامور کیا ہے، یہ چوکیداری اور چاکری پروردگار نے کسی گروہ کو سونپی ہے، تو تمہیں مبارک ہو، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اس سے قبل بھی اہل حدیث کی جماعت تھی، آج بھی اہل حدیث کی جماعت ہے، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ رب کی توحید کے چوکیدار، سرور کائنات کے ناموس کے وارث اس دھرتی پہ ہوں گے تو اہل حدیث کے پیرو جواں ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات، آج سرور کائنات کے شاتم، آپ کے گستاخ، آپ کی شان اقدس میں بے ادبی، توہین اور تنقیص کرنے والوں کی سزا کے حوالہ سے بات ہوتی ہے تو حضرات، یہ بھی اہل حدیث کا اعزاز ہے، فخر ہے، شرف ہے، افتخار ہے کہ اس حوالہ سے اولین کتاب اگر کسی نے مرتب کی تو شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، صارم المسلول علی شاتم الرسول۔ حضرات، قیامت تک سرور کائنات کی گستاخ کی سزا کے حوالہ سے، آپ کی ذات والا صفات پہ طعن و تشریح کرنے والے کی سزا کے حوالہ سے، آپ کی ذات بابرکات پہ تیر و تفنگ برسانے والوں کی سزا کے حوالہ سے جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، ہر کتاب اس وقت تک نامکمل ہوگی جب تک اس میں اہل حدیث کے سر خیل شیخ الاسلام امام الاثر حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اور حضرات، زمانہ گواہ ہے، اس بر صغیر میں قیام پاکستان سے قبل جب سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی گئی اور رنگیلا رسول استغفر اللہ معاذ اللہ اس نام سے بدنام زمانہ کتاب راجپال نے لکھی، تو کون تھا جو اس کا جواب لکھ رہا تھا، آقا کی حرمت کا دفاع کر رہا تھا، سرور کائنات کے ناموس پہ پہرا دے رہا تھا؟ تمہیں مبارک ہو، وہ کوئی اور نہیں، وہ فاتح قادیاں، شیر پنجاب، شیخ الاسلام، ابو الوفا
حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے مقدس رسول کے نام سے مارکا آرا اور عظیم کتاب لکھ کے ہمیشہ کے لیے سرور کائنات کے گستاخوں کے منہ بند کر دیے، اور حضرات اس راجپال کو جہنم واصل کرنے کے حوالہ سے جس نے خنجر اٹھایا اس کے پیٹ میں پیوست کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا، وہ کون تھا؟ لاہور کی تاریخی مسجد چینیہ والی کے نمازی، جس مسجد میں بطل حریت سید محمد داود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وکیل اسلام ابو سعید حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شہید ملت مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ، توحید و سنت کا آواز کرتے رہے، آقا کی حرمت اور عظمت کی دہائی دیتے رہے، اسی منبر سے فیض یافتہ، اسی مسجد کا نوازی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے آگے بڑھ کے ہمیشہ کے لیے اس گستاخ کی زبان کو بھی خاموش کر دیا، اس کے قلم کو بھی توڑ دیا، اور یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ حضرات ہمارے اکابر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ رب العزت نے یہ عظیم فریضہ اپنی توحید پہ پہرا دینے کا، سرور کائنات کے ناموس پہ چوکیداری اور چاکری کرنے کا اللہ رب العزت نے آپ کے سپرد کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر دور میں اہل حدیث، اہل توحید، حقیقی اہل سنت کو یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرات آج جب سرور کائنات کے ناموس پہ، آپ کی حرمت پہ تان و تشریق کے تیر برسائے جاتے ہیں، آپ کی ذات والا صفات پہ، آپ کی ذات بابرکات پہ، والضحیٰ کے چہرے پہ، واللیل کی زلفوں پہ، علم نشرہ کے سینے پہ، یاسین کے تاج پہ داغ ڈالنے کی اور داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات لوگوں نے سمجھوتے کے نام پہ، لوگوں نے مذاکرات کے نام پہ، لوگوں نے اپنی شرائط کو منوانے کے نام پہ تحریک حرمت رسول اور تحریک ناموس تحفظ ناموس رسالت، اس پہ ساز باز حکومت وقت سے کر لی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث آج بھی برسر میدان امیر ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر اور قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اور جماعتی عمائدین اور قائدین کی قیادت میں کراچی میں بھی ناموس رسالت ملین مارچ تھا، لاہور کے در و دیوار ناموس رسالت ملین مارچ کے گواہ ہیں۔ اور حضرات میں اس بات کو علی وجہ البصیرت اور پوری شرح صدر کے ساتھ جماعت کی قیادت کی طرف سے یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے جیتے جی آقا کی حرمت، آقا کے ناموس پہ حملہ ہو، ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، کبریائی کی قسم ہے، ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، آقا کے ناموس پہ کبھی آنچ آنے دیں گے؟ بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کے آقا کے ناموس پہ آنچ آنے دیں گے؟ کبھی ناموس رسالت پہ سمجھوتا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اہل حدیث رب کی توحید کا بھی پہرے دار ہے، آقا کے ناموس کا بھی پہرے دار ہے۔ اور کون آقا مدنی کریم، کون مدنی تاجدار؟ صاحب دل نے کہا آسمان کے روشن ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو،
پانی کے بہتے ہوئے داروں سے پوچھو، سورج کے نکلتے شراروں سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ جبریل امی سے پوچھو، سدرہ کے مکی سے پوچھو، آسمان سے زمین سے پوچھو، حسن سے حسی سے پوچھو، پوچھنا ہے قرآن مبین سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ بچے بوڑھے جوان سے پوچھو، ہر سمت بکھرتی آذان سے پوچھو، دھرتی کے ہر انسان سے پوچھو، کائنات کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، اس دھرتی کے ہر جوان سے پوچھو، پوچھنا ہے رب رحمان سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور واللہ نہیں ہے۔ جاؤ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، فلک سے افلاک سے پوچھو، ملک سے املاک سے پوچھو، خلق سے اخلاق سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ بلند و بالا پہاڑوں سے پوچھو، ریت کے بکھرے ریگزاروں سے پوچھو، دھرتی کے سارے کناروں سے پوچھو، لہلہاتے ہوئے سبزہ زاروں سے پوچھو، اور پانی کے ابھرتے ہوئے فواروں سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ اپنے گمان سے پوچھو، ہاں پوچھو، اپنے ایمان سے پوچھو، پوچھنا ہے سارے جہاں سے پوچھو، زمانے کے ہر انسان سے پوچھو، اور کائنات کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ اور وہ سدرہ کا راہی، وہ حبیب الہی، آپ عظیم النظیر ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، وہ سدرہ کا راہی، وہ حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آبشا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الکونین، سید الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آپ کے ناموس، آپ کی سنت کے حیا کے لیے اپنا تن من دن وارنے کی، قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں آغوش ولایت کے پروردہ روحانی شخصیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کئی اشروں سے ہمیشہ قیادت اور اللہ رب العزت کے فضل سے سربراہی کرنے والے خانوادہ کے چشم و چراغ، میری مراد استاذ المکرم روحانی شخصیت پروردہ آغوش ولایت حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب متان اللہ بطول حیات ہی تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی حضرت کی آمد اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ ان کے خطاب سے قبل مداح رسالت مآب جناب فداء الرحمان طیب صاحب اپنا منظوم کلام پیش فرماتے ہیں۔ جناب ثناء الرحمان صاحب نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ مداح رسالت مآب جناب ثناء الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں
میرے بہت ہی مکرم حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے آپ نیک لوگوں کی زیارت نصیب فرمائی، اسٹیج پہ تشریف فرما ہے میرے نہایت مشفق استاد محترم حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے نہایت محترم و مکرم حضرت مولانا رائے ابراہیم حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام۔ تو میں انشاءاللہ آپ کی بیداری کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں گا۔ تو آپ بیدار ہیں نا؟ آپ بیدار ہیں انشاءاللہ؟ جو بیدار ہے اپنا دائیں ہاتھ بلند کرے۔ جانا چن دی ستاتے غور گلے، جانا چن دی ستاتے غور گلے، چن توڑ دکھا بڑا غور گلے، جانا چن دی ستاتے غور گلے، چن توڑ دکھا بڑا غور گلے، زمین چو پانی ہر کوئی کڈ لیندا، زمین چو پانی ہر کوئی کڈ لیندا، انگلاں چو کڈا بڑا غور گلے، زمین چو پانی ہر کوئی کڈ لیندا، انگلاں چو کڈا بڑا غور گلے، انسان تا کلمہ پڑھ لیندے، انسان تا کلمہ پڑھ لیندے، پتھراں نو پڑا بڑا غور گلے، جینو جینو آقا دی نات دے نال پیارے، کالی کملی والے دی ذات دے نال پیارے، مینوں خوش کرنے واسطے نہیں، محترم مطیع اللہ باجوہ صاحب نو خوش کرنے واسطے نہیں، اہل حدیث جماعت علماء کرام نو خوش کرنے واسطے نہیں، خالصتاً اللہ دی رضا واسطے نعت رسول مقبول پیش کراں گا، اور جینو آقا دی نات دے نال پیارے، کالی کملی والے دی ذات دے نال پیارے، بلند آواز دے نال کہے گا سبحان اللہ کہ حسن و حسین دے نانا دی، حسن و حسین دے نانا دی، نہیں مل دی مثالے، حسن و حسین دے نانا دی، حسن و حسین دے نانا دی، نہیں مل دی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی، نہیں مل دی مثالے، اور دشمن سی ایک بڑھڑی مائی، دشمن سی ایک بڑھڑی مائی، اس دی بھی گٹڑی سر تے اٹھائی، دشمن سی ایک بڑھڑی مائی، اس دی بھی گٹڑی سر تے اٹھائی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، نہیں مل دی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی، نہیں مل دی مثالے، حسن و حسین دے نانا دی، نہیں مل دی مثالے۔ السلام